بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور زندگی دے، زندگی کے تمام معاملات میں آسانی والا معاملہ کرے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستہ سے پیچھے رہ جانے اور اس میں کوتاہی کرنے پر عتاب۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے علاوہ اور کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے نہیں رہا۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس غزوہ سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی پر عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ حضور تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کا مقابلہ کرنے اور اس سے مال تجارت لینے کے ارادہ سے نکلے تھے، جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن سے اچانک مقابلہ کرا دیا۔ پہلے سے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھا، اور میں عقبہ کی اس رات کو حضور کے ساتھ تھا جس رات حضور سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ عہد کیا تھا، اور مجھے یہ بات بہت پسند نہیں ہے کہ عقبہ کی یہ رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلہ میں غزوہ بدر میں شریک ہو جاتا۔ اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت اس رات سے زیادہ ہے، اور غزوہ تبوک میں میرا قصہ یعنی میرے شریک نہ ہونے کا قصہ یہ ہے کہ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 اونٹنیاں ہونے کی نوبت نہیں آئی، اور اس غزوہ میں میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف کی لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات وغیرہ معلوم کرتے تاکہ یہ سمجھے کہ دوسری طرف جانا چاہیے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بہت شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا اور راستہ میں بیابان اور جنگل پڑتے تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے صاف اعلان فرما دیا کہ تبوک جانا ہے تاکہ اس سفر کی پوری تیاری کر لیں۔ اور جہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بھی بہت تھی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت سے کوئی شخص چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہ دشوار نہیں تھا، اور یہ سمجھتا کہ یہ معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے۔ آپ اس غزوہ میں اس وقت تشریف لے گئے جب پھل بالکل پک رہے تھے اور سایہ میں بیٹھنا ہر ایک کو اچھا لگ رہا تھا۔ حضور اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے۔ میں صبح جاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کر لوں، لیکن جب واپس آتا تو کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، اور میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ مجھے قدرت وسعت حاصل ہے، جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا۔ میرا معاملہ یوں ہی لمبا ہوتا رہا اور تیاری میں دیر ہوتی رہی۔ لوگ خوب زور و شور سے تیاری کرتے رہے، اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں 1-2 دن میں تیار ہو جاؤں گا اور اس لشکر سے جا ملوں گا۔ چنانچہ لشکر کی روانگی کے بعد میں صبح تیار ہونے گیا، لیکن واپس آیا تو کسی قسم کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں اگلی صبح تیار ہونے گیا، لیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا، اور مسلمان بہت تیزی سے اس غزوہ میں چلے، اور آخر غزوہ میں شریک ہونے کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور لشکر سے جا ملوں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ایسا کرنا میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا پھرتا تو اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظر آتے جن پر نفاق کا دھبا لگا ہوا ہوتا، یا جن کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہوا تھا۔ تبوک پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ نہ فرمایا۔ تبوک میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کعب کا کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مال و جمال کی اکڑ نے اسے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے غلط بات کہی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے اور میں کہتا تھا کہ کل کو کون سا عذر بیان کر کے میں حضور کے غصہ سے جان بچا لوں، اور اس بارے میں نے اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار آدمی سے مشورہ لیا۔ جب مجھے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آنے ہی والے ہیں تو ادھر ادھر کے سب غلط خیال چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کر میں اپنی جان نہیں بچا سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچی بات عرض کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تھے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ چنانچہ حسب معمول نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھ گئے تو اس غزوہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرما لیا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ چنانچہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور پھر فرمایا آؤ۔ چنانچہ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا تم نے سواریاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصہ سے معقول عذر کے ساتھ جان بچا لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زور دار بات کرنے کا سلیقہ عطا فرما رکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت بتا کر عنقریب مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بول دوں گا تو اگرچہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ کی قسم میں اس دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں جتنا قوی اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سچ کہا ہے، اور آپ نے فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ تعالیٰ ہی خود کریں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہو اور تم اسے اتنا نہیں ہو سکا کہ جیسے اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حضور کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور 2 آدمیوں کے ساتھ پیش آیا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربی عمری اور بلال بن امیہ واقفی۔ چنانچہ انہوں نے میرے سامنے ایسے 2 نیک آدمیوں کو نام لیا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ دونوں میرے شریک حال ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے بات کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا، چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور سارے لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے میں پہلے سے پہچانتا ہوں۔ ہم نے 50 دن اسی حال میں گزارے، میرے دونوں ساتھی تو عاجز بن کر گھر بیٹھ گئے اور وہ روتے رہتے تھے۔ میں ان سب میں جوان اور زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں باہر آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں حضور کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا، آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور میں دل میں کہتا تھا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ مجھے دیکھنے لگ جاتے
اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کو اس طرح اعراض کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو تنگ آ کر ایک دن میں چلا اور حضرت ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ جب میں نے ان سے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا یہاں تک کہ پھر دیوار پر واپسی کے لیے چڑھا۔ اسی دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبطی جو کہ ملک شام سے مدینہ غلہ بیچنے آیا تھا کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب بن مالک کا بتائے گا۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا جو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے۔ اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے اور تمہیں ضائع نہ کرے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا ہر طرح خیال رکھیں گے۔ جب میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں پھینک دیا۔ 50 میں سے 40 دن اسی حال میں گزر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس قاصد آیا اور اس نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے ہم وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش ہوگا۔ السلام علیکم۔